کرنے کے لیے ہوتا ہمارے پاس دوستوں سے, یاروں سے, رشتے داروں سے, لیکن ایک وقت نہیں ہوتا ہے نا, تو رب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے نا, ایک اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈائریکٹلی اگر کوئی نہ کہے کہ مولا تیرے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں, لیکن انڈائریکٹلی سبھی یہ کہتے ہیں کہ مولا تیرے لیے ہمارے پاس وقت کوئی نہیں ہے. ہم تو دوستوں کو ٹائم دیں گے, مولا تجھے ہم ٹائم نہیں دیں گے, مولا ہم تو رشتے داروں کو ٹائم دیں گے, تجھے ہم ٹائم نہیں دیں گے. ہم تو موبائل میں گھنٹوں بتا دیں گے, لیکن ہم نماز کو نہیں آئیں گے, نہیں پڑھیں گے ہم نماز. اگر ڈائریکٹلی کوئی نہ کہے تو انڈائریکٹلی ضرور کہہ دیتے ہیں سبھی لوگ. وہ رب جس نے ہم کو رزق دیا نا, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وہ رب جس نے ہم کو زندگی دی نا, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. رمضان کا مہینہ گزر گیا, 25واں رمضان آ گیا, جمعۃ الوداع آ گیا. آج جب جمعۃ الوداع الوداع کہتے ہیں رمضان کو, آج الوداع الوداع یا ماہ رمضان. لیکن مجھے بتائے نا, اگر میری بات کڑوی لگے تو مجھے معاف کرنا میرے دوستوں. بہت سے ہمارے دوست ہیں, ہم اس کو بول رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, آؤ یار. ارے یار حضرت آپ کو کیا سمجھتا ہے, میرے دکان میں بہت رش رہتی ہے شام کے بعد, مجھے کاروبار کرنا پڑتا ہے. بہت سے دوستوں کو ہم نے کہا یار نماز معاف نہیں ہے بھائی, رزق دینے کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, وہ رزق دے گا تم کو. وہ پتھر کے اندر بھی کیڑا ہے نا, وہاں پہ بھی اللہ اس کو رزق پہنچاتا ہے. رزق دینے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, تم اس کے لیے تو پریشان ہوتے ہو. تم کو تو پریشان یہ ہونا چاہیے کہ مجھے جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا ہے وہ میں صحیح سے کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں, وہ تو دیکھنا چاہیے نا, ہے نا. تو دیکھو نا, اللہ نے ہم کو زندگی دی, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. جس رب نے ہم کو اولاد دی, اولاد کی نعمت عطا کی, اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. سارے نعمتیں جس نے ہم کو دی, ہمارے لیے جو بارشیں برساتا ہے, زمین سے سبز اگاتا ہے, اس رب کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہے, وقت نہیں ہمارے پاس. حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کسی علاقے میں گئے تو کسی نے بتایا کہ نا ایک پہاڑ پر, اونچے پہاڑ کے اوپر ایک کوئی بزرگ ہے جو کئی سالوں سے وہاں عبادت مصروف ہے, کئی سالوں سے. تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا, اس سے ملاقات کرنے کے لیے آپ اس پہاڑ پر چڑھتے ہیں. تو آپ بابا فرید فرماتے ہیں کہ بڑا کٹھن راستہ تھا, بڑے نوکیلے راستے تھے, جھاڑدار یعنی کانٹے دار درخت تھے, بڑے نوکیلے پتھر. اس پر سے ہوتے ہوئے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب نا اس غار تک پہنچا, پہاڑ اونچے پہاڑ کے اوپر غار کے اندر بزرگ بیٹھے عبادت میں, بابا فرید فرماتے میں بڑے مشکلوں سے وہاں پہنچا تو فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک ٹانگ کٹی ہوئی نا غار کے باہر پڑی ہوئی ہے, ٹانگ کٹی ہوئی غار کے باہر پڑی ہوئی ہے. بابا فرید فرماتے کہ میں اندر داخل ہوا, سلام کیا, وہ بزرگ سے ملاقات ہوئی, دیر تک باتیں ہوئی. جب دیر تک باتیں ہوئی نا, پھر بات ہو جانے کے بعد بابا فرید فرماتے کہ میں جب واپس پلٹنے لگا, آنے لگا تو بزرگ کھڑے ہوئے مجھے غار تک چھوڑنے کے لیے. جب وہ کھڑے ہوئے تو بابا فرید فرماتے میں کیا دیکھتا ہوں کہ بزرگ ایک ٹانگ ہی نہیں ہے, ایک ٹانگ کوئی نہیں ہے. بابا فرید فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال ہوا کہ ایک ٹانگ باہر پڑی ہوئی ہے, حضرت کی بھی کوئی ٹانگ نہیں, معاملہ کیا ہے, کہیں حضرت کی ٹانگ باہر تو پڑی ہوئی نہیں ہے, کٹی ہوئی پڑی ہوئی ٹانگ. تو بابا فرید فرماتے کہ میں ڈرتے ادبن میں نے عرض کی حضور ایک ٹانگ باہر پڑی ہوئی ہے, آپ کی بھی کوئی ٹانگ نہیں, معاملہ کیا ہے. بابا فرید فرماتے نا حضور رو پڑے. کہا فرید ایک مرتبہ ایسا ہوا نا کہ 7 دن لگاتار بارش ہوئی, کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی تھی, 7 دن لگاتار بارش ہوئی, سورج نہیں نکلا. 7 دن اس قدر مجھے ٹھنڈ لگی کہ ایسا مجھے محسوس ہوا کہ اب میں مر جاؤں گا, میری روح پرواز کر جائے گی, میں مر جاؤں گا. تو فرماتے ہیں کہ بابا فرید اللہ کا کرم ہوا نا کہ 8ویں دن سورج نکل آیا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے وجود کو گرم کرنے کے لیے باہر بیٹھا, اپنے وجود کو گرم کرنے کے لیے میں نا غار سے باہر بیٹھا تاکہ میں اپنے آپ کو تھوڑا دھوپ سے گرم کر لوں, وجود کو گرم کر لوں. فرماتے باہر کے غار میں بیٹھا تو آزمائش شروع ہوئی, امتحان شروع ہوا. فرماتے ہیں کہ ایک خوبصورت خاتون, وہ جگہ ایسی تھی حالانکہ کوئی خاتون تو دور کے بعد کوئی مرد وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا, اتنا کٹھن راستہ تھا. لیکن چونکہ امتحان شروع ہوا اور ادھر دھیان بھی نہیں گیا, تو بزرگ فرماتے ہیں خیال نہیں گیا. وہ خاتون اتنی خوبصورت وہاں سامنے سے گزری, اتنا خوبصورت چہرہ تھا, اتنا خوبصورت چہرہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے اس کے چہرے کی طرف دیکھا نا تو شہوت کا غلبہ ہوا. میں نہ کھڑا ہوا اور جیسے ہی میں نے ایک قدم آگے اٹھایا, پہلا داہنا قدم میں نے آگے اٹھا کے بڑھایا ہی تھا کہ آواز آئی, او بندے محبت کسی اور سے, دل کسی اور سے لگایا, جا کسی اور کے پیچھے رہا ہے.
आवाज आई, बंदे दिल किसी और से लगाया है, जा किसी और के साथ रहा है, जा तू गैर के साथ रहा है, दिल किसी और के साथ लगाया। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि फिर मैंने ना क्या किया, अपने हाथों से वो टांग को काट के फेंक दिया। जो टांग वो गैर की तरफ उठा था ना, वो टांग को काट के फेंक दिया मैंने, अपने हाथों से काट कर फेंक दिया। अल्लाह अकबर। हमने क्या किया अल्लाह के लिए? हमने किया, हमने तो वक्त की कुर्बानी देकर नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए। हमसे तो कहा गया था कि चेहरा रखो, हमने तो वो भी अपने बुढ़ी को खुश करने के लिए रोज गुंडाते रहते हैं ना, बुढ़ी को खुश करने के लिए रोज हम उस पर ना फौरे चलाते रहते हैं। देखे ना हमारे 50-50, 60-60, 70-70 साल के बुजुर्ग भी ऐसे जो रोज उस पर फौरा चलाता है। किसको खुश करना चाहते हो? बुढ़ी को। बुढ़ी को खुश करने के लिए आप तो उस पर फौरे चलाते ना रोज। हम बुढ़ी को खुश करने के लिए फौरे चलाते रोज। हम तो ये भी ना कर सके यार, रब रसूल की रजा के लिए हम चेहरे पे दाढ़ी भी ना रख सके। हम ऐसे, हम क्या किए यार? रमजान का महीना गुजरने वाला है, और याद रखना हमें तो कोई पछतावा नहीं है ना, लेकिन कब्र में उस दिन बड़ी हसरत होगी, बड़ी हसरत होगी, बड़ी नदामत होगी उस दिन। उस दिन इंसान कहेगा काश मुझे दोबारा फिर से दुनिया में लौटा दिया जाए, मैं जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की याद में गुजार दूंगा। लेकिन याद रखो दोस्तों, उस दिन कोई काम नहीं आने वाला है। उस दिन ये हसरत, ये नदामत, ये आंसू बहाना, ये रोना, उस दिन कुछ भी काम नहीं आने वाला है। काम तो वो आएगा जो आज आप करोगे। आज तो खुशी से हमने रमजान के महीने को यूं जाय कर दिया यार, यूं छोड़ दिया हमने रमजान के महीने को। ना हमें सजदा करने की तौफीक मिली, ना रोजा रखने की तौफीक मिली, ना तरावी पढ़ने की तौफीक मिली, ना तिलावत करने की तौफीक मिली, ना हमने तौबा किया अपने गुनाहों को याद करके, ना हमें शर्मिंदगी है, ना हमें हसरत है, ना नदामत है। अगर हसरत होना चाहिए था तो यहीं पे होना चाहिए था ना, नदामत होनी चाहिए था यहीं पे। यहाँ शर्मिंदगी होना चाहिए था, यहाँ करते थे तो वहां काम आता था। अब वहां तो पछतावा होना ही होना है। याद रखना, आज हो सकता है कि मेरी बातें किसी को लगते हो मौलाना का काम है, ये तो बस मैक में पकड़ के ये रोज रोज बकते रहते हैं। याद रखना, ये उस दिन याद आएगा आपको। ये हमारी जो बातें हैं ना, जो उलमा की बातें हैं, उस दिन याद आएगा आपको, उस दिन पछताओगे। और उस दिन पछताने से कोई फायदा नहीं होगा। अक्लमंद इंसान तो वो है कि जो यहाँ तैयारी करता है, वहां के सफर के लिए यहाँ तैयारी करे। बेवकूफ तो वही है ना इस दुनिया के मोहब्बत में खो जाए। रब ने तो मना किया ना कि मेरे बंदे दुनिया में रहो दिन ना लगाओ, दुनिया में रहो दिन ना लगाओ।